بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها النبي اے نبی قل لأزواجك آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے إن كنتن تردن الحياة الدنيا اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو وزینتها اور اس کی زینت کو فتعالین امتعکن بس آ جاؤ میں تمہیں کوئی جوڑا دے دوں گا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور میں چھوڑ دوں گا تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑنا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ بس یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تم میں سے بہت بڑا اجر. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ جو کوئی بھی تم میں سے آئے گا کھلی بےہودگی کے ساتھ یضاعف لها العذاب ضعفین دگنا دیا جائے گا اسے عذاب دو دگنا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ اللہ پر بہت بڑا آسان. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اللہ رب العزت نے ماقبل فرمایا کہ کافروں کو اللہ نے انہی کے غصے میں واپس لٹا لیا اور وہ کچھ بھی مدینے پر حملے کے جو ارادے کرنے آئے تھے
ان میں سے کچھ بھی نہ کر پائے، اور اللہ مومنین کی طرف سے لڑائی میں کافی ہے، اور اللہ طاقت والا غالب ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ان مشرکین کی مدد کے لیے اٹھے تھے، ان کے قلعوں سے بھی انہیں اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو تم نے قیدی بنا لیا۔ اسی طرح ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ایسی زمینوں کا جس کو تم نے نہیں روندا تھا، ان سب کا تمہیں اللہ نے وارث بنا لیا، اور اللہ ہے ہر چیز پر قادر۔ جب اتنے زیادہ مال و دولت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریظہ کی سرزمین سے اور اسی طرح مشرکین مکہ سے، تو جو ہے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تنگی کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تنگی ہے، اب ہمارے نفقے میں کچھ گنجائش کیجیے، کچھ اضافہ کیجیے۔ تو یہ آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی رونق، اس کی زینت، فتعالینا تو آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں فائدہ دے دوں گا، یعنی جوڑا دوں گا۔ اسے متعہ کہا جاتا ہے، دوسرے پارے میں کہا گیا ہے۔ ایک تو وہ متعہ جو اسلام میں پہلے اس کا کچھ جواز تھا اور بعد میں اس کی ممانعت آئی، اور جو آج ایک مذہب کے ہاں رائج ہے وہ متعہ مراد نہیں ہے، بلکہ متعہ سے کہا جاتا ہے اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد اسے رخصتی سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو اس طور پر طلاق نہ دے، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کیا کر لے، کوئی جوڑا وغیرہ دے لے، اس لیے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے تو بطور احسان کے دے دے، تاکہ جو ہے دونوں کے اندر صلہ رحمی قائم رہے۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو تھوڑا جوڑا دے دوں گا میں تمہیں اور تمہیں اچھی طریقے سے چھوڑ لوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یقیناً اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے بہت بڑا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات کو الگ الگ یہ آیت سنائی، اور پھر انہیں اختیار دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تو جا کر مشورہ کر لو، کوئی جلدی فیصلہ کرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ سارے جاؤ اپنے گھروں میں اور گھر میں جا کر مشورہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا، بخاری میں ذکر آتا ہے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی میں کیسے ایسے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں کہ نہیں میں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ تو میں اپنے اختیار سے آپ سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم باوجود اس کے کہ ہر قسم کی مشکلات کے آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیچھے کچھ اگر 2-3 رکوع پیچھے جائیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ترغیب دی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ، اے ایمان والو تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دو۔ ہر رسم کے چھوڑوانے میں جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسمیں توڑتے تو انتہائی مشکل درپیش آتی۔ ایمان والوں کو اللہ نے ترغیب دی کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیں، اور یہاں ازواج مطہرات کو ترغیب ہے کہ آپ نے ہر مشکل میں، ہر رسم کے توڑنے کے بعد جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ سب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا، اور اپنے نفع کا باوجود اس کے کہ یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، جائز امر ہے اور طبعی امر ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ تھوڑا سا انسان کے پاس کوئی مال کا اضافہ ہو جائے تو ہر شخص یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یار پہلے جو کمی تھی اس کمی کو اب دور کیا جائے، پہلے اگر کم پیسے ملتے ہیں، کم نفع ملتا ہے، اب تھوڑا سا اضافہ کیا جائے، تو اس طور پر یہ جائز مطالبہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے فاقے کو پسند کیا ہے، اور دیگر امت پر فاقے کو پسند نہیں کیا، دیگر امت پر راحت کو پسند کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے انشاءاللہ حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے کھلی بےہودگی کے ساتھ آئے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان۔
یعنی اس بات میں ذکر کیا گیا کہ دیکھیں جس طرح ہر ایک چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات کی یعنی شان رفعت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اس طرح اگلی آیتوں میں بھی آئے گا۔ تو بڑی رفعت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ عام گناہ نہیں کہلایا جائے گا کہ جس طرح عام عورتیں گناہ کوئی کر لیتی ہیں، بلکہ فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور اس کی سزا بھی دگنا ملے گی، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے کہ اللہ کسی کو دگنا عذاب دے دیں یا اس سے بھی زیادہ عذاب دے دیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت اور اس کی رونق کو چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کوئی فائدہ دے دوں گا، جوڑا وغیرہ دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دوں گا۔ وان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، یقیناً اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کھلی بہودگی کے ساتھ آئے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر